نہ بیٹی کی نکاح کا، نہ گھر کا، نہ گاڑی کا، نہ کاروبار کا. کاروبار جیسا کیسا بھی ہو آپ مطمئنہ پیسے ہے تو حج لازم ہے. ایک صرف وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حج کو مؤخر کر سکتے ہیں، وہ قرض ہے. اگر کسی نے قرض دینا ہو کسی کا تو وہ پہلے قرض ادا کرے، پھر اس کے بعد اپنے حج کے اخراجات کو دیکھے. تو یہاں پر قرض لے کے معاشرے کے اندر یہ سارا کچھ ہے. مجھے یا آپ کو علم ہونے یا نہ ہونے سے اللہ کے احکام تبدیل نہیں ہوتے. مجھے نہ پتا ہو کہ حج کیسے فرض ہوتا ہے تو میں خدا نخواستہ ایسے ہی مر جاؤں اور پھر کہیں اللہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ حج کیسے فرض ہونا ہے. جنہوں نے اس بات کو عزت اور بے عزتی، معاشرے کے اندر ناک اور عدم ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ یہ کیا ہوگا. یہ معاشرے کے اندر اس وقت ہم جہاں پر چل رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے کا کسی کو پتا کوئی نہیں، ناچنے والا پوری دنیا میں ناچ رہا ہے. یہ ہماری اگلی نسلوں کا انجام دیکھ لے کیا ہوگا. اس لیے حقیقت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. راحت اور سکون کے جو اسباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے میں کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو جاؤں، اس سے ہٹ کر اپنی راحت کے اسباب تلاش کروں تو کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتا. ہمارا تو عقیدہ نا، کائنات کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے جس کو عطا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمیں صرف یہ کہہ دیا جاتا نا اپنی زندگی کا رخ متعین کرو، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو شاید کبھی بھی کوئی انسان اپنے مقصد تک پہنچ ہی نہ سکتا. کبھی کہتا یہ مقصد ہے، کبھی کہتا یہ مقصد، کبھی کہتا وہ مقصد. اللہ نے خود پیدا کر کے انسان کو خود بتا دیا کہ نہ تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا، نہ تم اپنے آپ کو موت دے سکتے ہو. اس کے درمیان کا جو وقت ہے جب زندگی بھی اللہ کی ہے، موت بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں، پھر جو درمیان کا وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق. حج کے بارے میں فکر کریں اپنے دائیں بائیں میں، ان چیزوں کی فکر کر کے گویا کہ ہم حج پہ نہیں اس کو بھیجیں گے، ہم اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا ایک سبب بنیں کہ یہ دنیا میں ایمان کی حالت میں جائے گا. ورنہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو آپ نے بتلا دیا کہ یہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے جس کے پاس اسباب بھی حج کے ہیں اور یہ حج ادا نہیں کر رہا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں حج کی فرضیت سے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی اور بڑی عبادات کو بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت ہے کہ اس میں اسلام کو ایک ستون اور ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے. بخاری اور دیگر کتب حدیث کے الفاظ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے. اس میں سے پہلی چیز توحید اور رسالت کا اقرار ہے کہ اللہ کی ذات سے وحدہ لا شریک ہونے کا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ایمان رکھا جائے. دوسری چیز نماز، تیسری چیز روزہ، چوتھی چیز رمضان کے روزے اور 5ویں چیز حج کو قرار دیا ہے. اس طرح اور دینی معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں غفلت اور عدم توجہ کا ہم شکار ہیں. اسی طرح حج کی فرضیت سے متعلق بھی معاشرے کے اندر بہت سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے. میرے اپنے ناقص مطالعہ کے مطابق ذخیرہ حدیث میں 2 چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کو بجا نہ لانے پر اور جن پر عمل پیرا نہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اگر تم وہ 2 کام نہ کرو تو پھر چاہے تم یہودی ہو کر مرو یا نصرانی یعنی عیسائی ہو کر مرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری مرضی جیسے مرضی ہو کر مرو. ان میں سے ایک چیز جہاد ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق، کہ جو آدمی جہاد نہ کرے، نہ جہاد کرنے کی نیت اور ارادہ اور خیال اس کے دل میں پیدا ہو، تو یہ آدمی منافقت کی موت مرا ہے۔ اور دوسری چیز، حج کو وقت پر اس فریضے کو نہ ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھے اور اس کو کوئی عذر، کوئی پریشانی، کوئی مرض بھی لاحق نہ ہو، اور یہ آدمی حج کیے بغیر مر جائے، تو یہ ایسے ہے جیسے یہودی یا عیسائی ہو کر مرا ہے۔ تو آج کا یہ خطبہ جمعہ گویا کہ ایک تحریک ہے اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد کے احباب میں، کہ ہم خود بھی اپنا جائزہ لیں اور اپنے گرد و پیش میں جہاں پر میرا اور آپ کا اٹھک بیٹھک ہے کہ کس پر حج کی فرضیت ہے، ہم اس کو اس حوالے سے ذرا متوجہ کریں۔ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کا حج کریں، الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک جانے کے اسباب رکھتا ہو۔ بیت اللہ کے جانے کے اسباب کے اندر کچھ چیزیں حج کی فرضیت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ان حج کی بنیادی فرضیت کی چیزوں سے پہلے معاشرے کے اندر پائی جانے والے کچھ خیالات اور کچھ باتیں جو ہمارے عام ذہنوں میں یا معاشرہ ہمیں اس بات کی طرف چلتا نظر آتا ہے، وہ عرض کریں۔ حج کا جس بھی وقت کے اندر جو بھی اخراجات ہوں، اس میں اپنے وہاں پر رہنے کے، واپس آنے کے اور سفر کے تمام اخراجات جمع کر کے کہ انسان کے پاس استطاعت موجود ہو، وہ بالغ ہو چکا ہو، بالغ ہونے کے بعد اتنے اسباب اس کے پاس موجود ہوں، چاہے گاڑی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، گھر اس کا اپنا ہو یا نہ ہو، شادی شدہ ہے تو بیٹی کی شادی کی ہو یا نہ کی ہو، جس کے پاس حج کے دنوں کے اندر اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ وہاں پر رہنے کے، یہاں پیچھے اپنے بیوی بچوں کے اور سفر کے تمام اخراجات کو برداشت کر لے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں حج کے فرض ہونے کے لیے کچھ ہم نے خود ساختہ شرائط رکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو پہلے حج کراؤں گا تو میں حج کروں گا، یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سمجھے کہ جیسے میرے اوپر اب جمعے کی نماز فرض ہے اور میں یہ کہوں کہ ابو جی پہلے جمعہ پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا، تو یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے، سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے۔ یہ فرما برداری اولاد کی ماں باپ کے ساتھ پہلے اپنے ذمہ کو پورا کر کے پھر اس کے بعد ہے، تو یہ قطعاً بھی اپنا ذہن بنانا لازمی نہیں ہے کہ میں پہلے ماں باپ کو حج کراؤں گا۔ اگر میرے اوپر حج، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، چاہے اس آدمی کو علم ہو یا نہ ہو، بعد میں پوچھے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر یہ آدمی بعد میں چاہے فقیر بھی ہو جائے، مال و دولت ختم بھی ہو جائے، تو اس کے ذمہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ کہاں تک رہتی ہے؟ وہاں تک بھی اس کے ذمہ حج کی فرضیت رہتی ہے کہ اگر مرنے سے پہلے یہ حج نہ کر سکے تو پھر مرتے وقت وصیت کر کے جائے کہ میری وراثت میں سے پہلے کسی کو حج کروا دیا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہو جانے کے بعد پھر حج کی فرضیت بدستور باقی رہتی ہے، خواہ انسان کے پاس پھر مال و دولت اتنا رہے یا نہ رہے۔ تو اس میں پہلی جو چیز ہے کہ ماں باپ کو حج کروانے کے بعد میں نے حج کرنا ہے، تو یہ کوئی شرعی اعتبار سے اچھی چیز نہیں۔ دوسری چیز، اس میں یہ رکاوٹ حائل ہوتی ہے کہ ابھی بچی کی شادی کرنی ہے، تو یہ بات ذہن میں بالکل
بغیر کسی شک و شبے کے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ بچی کی شادی مالی عبادات یا اخراجات میں شامل نہیں ہے۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے سب سے زیادہ بابرکت نکاح، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے، اور چیزوں سے پہلے قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ برکت ہو جائے، تو اس ازواجی زندگی کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ برکت، ان اعظم النکاح برکت، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بڑا برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونہ، جس میں اخراجات کا بوجھ بہت تھوڑا ہو، کہ کوئی عذر نہیں ہے شرعی، کبھی بچی کی شادی ہونے والی رہتی ہے اور میں پہلے شادی بچی کی کروں گا پھر حج کروں گا، تو حج کرنا چونکہ مالی عبادت ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ بچی کی شادی کرنے کے لیے ہماری خود ساختہ رسومات یا ہمارے خود بنائے ہوئے معیارات تو ہیں، ورنہ شرعی طور پر بیٹی کی شادی میں مہر دینا ہے لڑکے والوں نے، ہم نے تو اپنے جو مناسب سے رشتہ دار دوست احباب ہو بس اس کو کر لے تو شرعی اعتبار سے یہ کافی ہے۔ تو دوسرا وسوسہ اور سب سے بڑی چیز جو ذہنوں میں وساوس کے طور پر آتی ہے کہ جس کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی تو میں حج کی طرف جاؤں گا۔ تیسری پھر چیز اس کے اندر جو رکاوٹ حائل ہوتی ہے میاں اور بیوی ان دونوں میں، اگر خاوند پر حج فرض ہو جائے تو لازمی نہیں ہے کہ بیوی کو بھی یہ ساتھ لے کر بھی جائے، اسباب ہو اخراجات ہو تو لے جائے ساتھ تو اچھی بات ہے، ورنہ خاوند کا اکیلے بھی حج کرنا فرضیت کے اعتبار سے لازمی ہے۔ یہ تین بنیادی چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اس نوعیت تک چلتی ہیں کہ ہم اس کے ہوتے ہوئے کبھی حج کا سوچتے بھی نہیں۔ بیٹی کی شادی ہو جائے، گھر گاڑی آ جائے، یا اسی طرح کے بیوی کو بھی میں ساتھ ہی لے کے جاؤں ایک ہی دفعہ کام کر لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں حج کی فرضیت آ جائے پھر حج کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، پھر یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز العمال کے اندر ان کی یہ روایت، ان سے یہ منقول کہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں شہروں کے اندر اعلانات کرواؤں، شہروں میں اس بات کی تفتیش کرواؤں کہ کس پر حج فرض ہے، اور حج فرض ہونے کی قدرت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، حج اس پر فرض ہو چکا تھا لیکن اس نے حج کیا نہیں ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اعلان کروا کر جس طرح کافروں پر مسلمانوں کے ملک میں رہنے پہ ٹیکس لگتا ہے میں ان سے ٹیکس لوں کہ یہ مسلمان نہیں۔ اور تفسیر در منصور میں، یہ در منصور وہ تفسیر ہے جس کو تفسیر معصور کہتے ہیں۔ تفسیر معصور کا مطلب کہ ہر آیت کی تفسیر یا قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، حدیث سے تفسیر اس کی ہوتی در منصور۔ اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حج کی فرضیت لاتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ساتھ اگلی آیت کا حصہ یہ ہے وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کر دیا حج کا، ادا نہیں کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابن عمر کا یہ قول منقول ہے، من كان يجد وموسر وصحیح، کہ جو آدمی مالدار بھی تھا، تندرست بھی تھا، اس کے پاس صحت بھی تھی، اور اس نے حج نہیں کیا، حج کیے بغیر مر گیا، تو کل قیامت کا دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ حج کی جو عبادت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے، یہ مشکات میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، من ملک زاد و راحلہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی کہ اس کے پاس اخراجات حج کے آنے جانے کے موجود تھے، تبلغہ الی بیت اللہ، اتنے اسباب اس کے پاس تھے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر کے واپس آ سکتا تھا، اور اس نے حج نہیں کیا، تو پھر کوئی اس پر ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔
اپنے ایمان کی بقا اور اپنے ایمان کی حفاظت میں گویا کہ حج کو وقت پر ادا کر جانا، حج کو وقت پر اس کی فرضیت کے بارے میں خود بھی متفکر رہنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی اس چیز کو دیکھنا کہ کس دوست پر، کس صاحب پر حج کی فرضیت ہو چکی ہے اور اس نے حج نہیں کیا، تو گویا کہ اس کو حج کی دعوت دینا، حج کی طرف متوجہ کرنا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعوت اور فکر۔ اس لیے معاشرے میں دیگر اور چیزیں، جس طرح دین کی اور چیزوں کے اندر جو آپ نے یہ مثال اور تشبیہ سے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایک بنیادی درمیان میں ستون ہے جس کو اسلام کی بنیاد توحید اور رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ یوں درمیان میں جب تک توحید اور رسالت ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہوگا انسان کا ایمان کامل نہیں۔ اور یہاں پر ایک بات ذرا علمی اعتبار سے سمجھے، اللہ کی ذات کو ہر کوئی اپنے رنگ اور روپ میں ہر مذہب مان رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں، لیکن ایمان والا ہونے کے لیے اللہ کو ایسے اللہ ماننا ضروری ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور صحیح بخاری شریف کی یہ الفاظ ہے محمد فرق بین الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے درمیان فرق کرے گی کہ کون حق پر، کون باطل پر، کون ایمان پر، کون کفر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی اور خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایک بھی نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب اس سارے معاملے میں آپ نے جو اس تشبیہ دی اسلام کی بنیاد عمارت کو، تو اس میں ایک طرف ستون جو ہے وہ نماز کا ہے، دوسری طرف ستون زکات کا ہے، تیسری طرف ستون روزے کا ہے، چوتھی طرف میں ستون حج کا ہے۔ تو گویا کہ یوں درمیان میں جب ایک چیز جائے گی 4 بنیادوں پر وہ کھڑی ہوگی، تو یہ اسلام ہے انسان کی ہر ایک زندگی کا۔ اس میں سے جو چیز کمزور ہوگی ایمان کی بنیاد اور ایمان کی عمارت اتنی کمزور ہو چلی جائے۔ اگر نماز زندگی میں نہیں ہے تو گھر سمجھے ایک طرف سے گرا ہوا، ایمان کا گھر۔ اگر زکات کے بارے میں فکر نہیں ہے تو میری ایک دوسری طرف بھی گری ہوئی ہے، اور اگر روزوں کے بارے میں فرضیت کا روزے رکھنے کے بارے میں فکر نہیں ہے تو پھر وہ بھی چیز جا رہی ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی اگر ہو تو پھر خدا نخواستہ ایمان کے 4 بنیادی چیزیں تو ہمارے قوم میں سے نکل گئی۔ اس لیے یہ دعوت اور فکر یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر۔ کسی بھی چیز کی اچھائی کو اجاگر کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی اور حدیث طیبہ میں بھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام صرف اور صرف خیر کی طرف بلانا اور برائیوں سے منع کرنا، اور وہ کوئی کام نہ کرے، اپنے فرائض ادا کرے اور ساتھ میں یہ چیز لوگوں کے اندر اجاگر کرے کہ خیر کی بات کہے اور برائی سے منع کرے۔ حج کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوتاہی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، خواتین کے اندر تو بہت زیادہ ہے، اور اس چیز کا احساس اور شعور جبھی ممکن ہے مجھے یا آپ کو علم ہونے یا نہ ہونے سے اللہ کے احکام تبدیل نہیں ہوتے۔ مجھے نہ پتا ہو کہ حج کیسے فرض ہوتا ہے تو میں خدا نخواستہ ایسے ہی مر جاؤں اور پھر کہیں اللہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ حج کیسے فرض ہونا ہے۔ تو جو اکثر میں اپنے خطبات میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو یہ حدیث طیبہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ انگلش، میتھ، بایو، فزکس یہ علم نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے، میں اس کی مخالفت نہیں، میں خود پڑھا ہوا ہوں، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ گاڑی کے اندر ایک ٹول باکس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا رینچ، پانا، جیک شک یہ وہ سارا کچھ ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، گاڑی کا مدار اس پر نہیں ہوتا کہ وہ پانا گاڑی میں پڑا ہوگا، رینچ پڑا ہوگا تو گاڑی چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں بوقت ضرورت جب کوئی مشکل ایسی پیش آ گئی تو آپ کے پاس یہ ٹول ہونے چاہیے جس سے آپ اپنی گاڑی کو استوار کر کے چل سکیں۔ بالکل اسی طرح یہ بات ذہن نشین کر لے، میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، ہم سب کتنے پڑھے لکھے ہیں، آگے ہمارے بچے کتنے پڑھے لکھے ہیں،
کہ یہ جو حدیث طیبہ ہے اس کا تعلق دنیاوی علم سے نہیں ہے، اور دنیاوی کے علم کو علم کہتے نہیں ہے، یہ تو فن ہے۔ علم تو وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم دنیا کی غرض کے لیے حاصل کیا۔ میں فرق کرنے لگا ہوں دین کے اور دنیا کے علم میں۔ جو ہم علم کہتے ہیں نا دنیا کے پڑھے لکھے ہونے کو، یہ علم صحیح نہیں ہے لفظ اس کے لیے، یہ معلومات ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو دین کا علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگوں سے بحث و مباحثے کرے، یا اس کا مقصد پیسہ ہو کہ میں بہت اچھا اچھا لیکچر دوں، اچھے اچھے خطبات دوں، جاؤں لوگوں سے پیسے لوں، جس کی نیت دین کے علم حاصل کرنے سے یہ ہو کہ اس سے دنیا کمانی ہے، یہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ اب مجھے ذرا خود بتائیں کہ ہم بچے کو ڈاکٹر جو بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ پیسے نہ کمائیں؟ یہ فرق ہو گیا کہ علم کس کو کہتے ہیں اور فن کس کو کہتے ہیں۔ علم وہ ہے جو خالصتاً محض اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات اور منہیات کو جانا جائے کہ اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں اور اللہ ناراض کس سے ہوتے ہیں۔ باقی دنیا کے مشاغل ضروریات ہیں، پڑھے ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں دین کے اعتبار سے۔ جو علم فرض کہا گیا ہے وہ یہی علم فرض ہے کہ دین کے جس شعبے میں آپ کو ضرورت پڑتی چلی جائے اس کا بنیادی علم کا حصول آپ کے پاس ہو۔ تو شریعت کی نظر میں یہ حدیث طیبہ منطبق ہوتی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر علم دین حاصل کرنا یہ لازم ہے۔ اب دین کے اس سارے معاملے کے اندر حج کے بارے میں جب ہم آتے ہیں تو معاشرے کے اندر حج کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے۔ جیسے میں نے کچھ عرض کی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارا ذہن چاہتا ہے کہ ہمارا حج ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ بوڑھے ہوئیں گے، فراغت ہو جائے گی، ریٹائرڈ ہو جائیں گے، پھر جا کر نمازیں شروع کریں گے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن حج کے لیے ہم اس چیز کا انتظار ہیں۔ سارا کچھ دنیا، یہ تو اللہ کی کرم نوازی اگر اللہ اتنا موقع کسی کو دے کہ وہ جوانی میں حج اس پہ فرض ہو چکا ہو اور وہ چلتا 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 اپنے بڑھاپے میں جا کے حج ادا کر بھی لے، تو اس مالک کی کرم نوازی ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس نے یہ توفیق دے دی۔ ورنہ ان باتوں کو، بنیادی باتوں کو دین کے نوعیت کے اعتبار سے سنجیدگی کتنی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر حج کی فرضیت کا علم نہ ہوا تو کیا ایمان سے بھی دنیا میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اس لیے حج کی تحریک کا ایک ماحول بنے۔ مختصر سی بات ہے، جس کے پاس اتنے اسباب اخراجات ہو کہ کچھ دنوں میں حج درخواستیں شروع ہو جائیں گی، جس کے پاس اتنا ہو 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ جو بھی اخراجات ہے، کھجوریں خریدنا اس میں شامل نہیں ہے، پانی وہاں سے خرید کے لانا حج میں شامل نہیں ہے، وہاں کی شاپنگ کرنا یہ حج کے اخراجات میں شامل نہیں ہے۔ آپ کے بنیادی کھانے پینے سے لے کے پیچھے کے اخراجات، سفر کے اخراجات، وہاں پر رہ کر آپ کے کھانے کے اخراجات، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اس پر حج اللہ کی طرف سے فرض ہو گیا۔ یہ دین کا علم، دین کی باتیں، دین کے بنیادی معاملات کو سیکھنا اور پھر اپنے بچوں میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس کا تذکرہ رکھنا، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، آپ نے جب یہ فرمایا کہ جس کے پاس اسباب اور سواری کے اخراجات، تندرستی، صحت ہو، اس پر حج فرض ہے، تو ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کر۔ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ یہ حج کی فرضیت جو آپ نے فرمائی کہ جس کے پاس اسباب ہو، کیا یہ ہر سال ہے؟ آپ نے پھر خاموشی فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن اگر میں تمہیں کہہ دیتا کہ ہر سال جس کے پاس اسباب آ جائیں تو یہ فرض ہوگا تو پھر تمہیں وہ ادا کرنا پڑتا، لیکن یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ کی حج کی فرضیت جو ہو گئی بس پوری زندگی کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اس لیے اپنے معاملات، اپنی ضروریات، اپنے سارے دنیاوی مشاغل کے ساتھ ساتھ
یہ ایمان پر موت کے خاتمے کا ایک ضمانت اور گارنٹی ہے کہ حج کو انسان بر وقت ادا کرے. اپنے بچوں کے بارے میں اس چیز کا ماحول ہو جائے کہ معاشرے کے اندر اس چیز کا بہت فقدان ہے کہ ہماری نوجوان نسل بنیادی ضروریات دین سے بڑی محروم ہے. ان بنیادی ضروریات کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو بچوں کو وہ ماحول دینا ہے. جوانی کے اندر حج کا، جوانی کے اندر ان معاملات کا. مشکاۃ شریف میں ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس کا ارادہ بن جائے کہ اب یہ حج اس پر فرض ہو چکا ہے تو اب پھر یہ تاخیر نہ کرے، اب یہ ادھر ادھر کے معاملات ذہن میں نہ سوچے، اب یہ حج کرنے کے لیے تیاری کرے اور جلدی کرے تاکہ اس فریضے کو بر وقت ادا کر سکے. اس لیے ان دنوں کے اندر حج کی درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوگا. اپنے گرد و پیش میں جب آپ اس بات کا جائزہ لیں گے تو بہت کچھ نظر آئے گا، بہت انکشافات ہوں گے. ظاہر دیکھ کر بہت سارا کچھ آپ کے اوپر کھلے گا کہ پھر آپ آئیڈیا کریں گے کہ کتنے سال پہلے حج فرض صاحب پہ ہو چکا ہے. عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، کرنا چاہیے. حدیث طیبہ میں ایک عمرے سے دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور حج آپ نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو جنت کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، اس کا بدلہ تو اللہ جنت سے ہی عطا فرما. تو حج کے بارے میں معاشرے کے اندر ایک تحریک کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گرد و پیش میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول کے اندر یہ دیکھے کہ کس پر حج فرض ہو چکا ہے. بیوی کا ساتھ میں حج فرض میرے پیسوں سے ہو تو یہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے پیسے ہو تو ٹھیک ہے، میرے پاس اتنی وسعت ہو کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنے اعتبار سے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. بچوں کے پاس اتنے اخراجات اگر ہوں کہ وہ کام کاج کرتے ہیں، شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا نہیں ہوئی ہے اور اس پر سارے معاملات یہ آ چکے ہیں، تو اس چیز کو دیکھیں. والدین کو حج کروانا ہو تو اپنے فریضے کو ادا کر کے، بچیوں کی شادی کا معاملہ ہو تو ذرا اچھا کرے گا کون ہے. مجھے چلے دو منٹ اس بات پہ میں نے کہی، موضوع تو نہیں ہے لیکن بات اس پہ کر دوں. یہ کون ہمت کرے گا معاشرے کے اندر شادی کی آسانی کے اندر؟ ہم بولتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے، اسباب لوگ سنتے رہیں گے، بس دلی کے گھنے میں گھنٹی کسی نے تو باندھ دی ہے، کسی نے تو اس اسٹیپ کو اٹھانا ہے، کسی نے تو اس بات کو ختم کرنا ہے نا کہ شادی یہ چیز نہیں ہے جو آج معاشرے میں بنا دی گئی ہے. آپ حیران ہوں گے، میں جس سطح پہ ہوں نا اللہ خود ہی دے دیتے، میں تو بالکل نالائق نکما ہوں، اللہ اتنا بڑا دل خود ہی دے دیتے. میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں 40 سے 50 سال کی کنواری لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکی، 40 سے 50 سال سے پیچھے کی تو ڈھیر ساری ہوگی. معاشرے کے اندر اس نوجوان نسل کو آج کل قوالی کا ٹرینڈ شروع ہوگی. یہ کہاں کی عبادت ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے اللہ ہمیں ہمارا ہی معاف کر دینا. یہی بات میں نے 2-4 خطبے پہلے بھی بات کی تھی کہ میں نے یہاں پر گانا بجا دیا، ان 200-300 بندوں نے سنا، کسی نے کہا واہ واہ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے کسی اور موقع پہ کہا فلاں گانا لگاؤ بڑا اچھا ہے، اس کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا. جب تک یہ سلسلہ چلے گا میری قبر کے اندر بوجھ ڈلتا رہے. مرنا بھی ہے بھائی جان، اللہ کے سامنے بھی جانا ہے. اس کائنات کی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح بھی اللہ نے کیا ہے. کائنات کے سب سے عظیم باپ ورفعنا لک ذکرک، کائنات کے سب سے عظیم انسان نے اپنی بیٹی کی کائنات کے عظیم انسان سیدنا علی شیر خدا سے کیسی شادی کی. میں نہیں یہ کہتا، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادیاں ہوئی کیسی ہیں صحابہ کرام کے دور میں. آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو شادی پہ بلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ. اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید نکاح پہ بلایا نہیں ہے، تو پھر میں آپ چچا ماما تایا گلی محلہ سے یہ کیا ہے؟ خوشی ہے، خوشی کو خوشی کے انداز میں. آپ نے فرمایا کہ قریش کی جو عورتیں ہیں یہ خوشی کے اسباب میں گانا گانا، جس طرح ہمارا وہ پہلا ماحول تھا
دف کے ساتھ عورتیں بیٹھتی، عورتیں آپس میں کرتی، یہ سارا کچھ ہوتا۔ اس چیز کا ہمت ایک ماحول کے اندر کرنی چاہیے، کرنی ہے۔ یہ کوئی کرے گا تو ہی ماحول کے اندر یہ باتیں ہیں کہ مطلب تم یہ دیکھتے رہیں گے فلاں نے یوں کیا میں نے بھی یوں کرنا ہے، فلاں نے ایسے کیا میں نے بھی ایسے کرنا ہے۔ خوشی خوشی وہ بنائے۔ ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی ہمیں ایک بات سمجھائیں۔ ان کا جی، انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کھانا سنت کے مطابق کھاؤ اس سے برکت ہوتی ہے، تو نکاح بھی تو ایک سنت ہے، اس کے بعد تو دیکھ لیں گھروں میں کیا کیا بربادیاں ہوتی ہیں، کیا کیا معاملات شروع ہوتی ہیں نکاح کے بعد۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر کام ہم نے سنت کے مطابق کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھا ہو۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب، انہوں نے کہا یہ نکاح ہوتا کب ہے؟ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانا ہوتا ہے، اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تم برکت سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے تم وضو نہیں کرو گے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ کہیں پر جا کر وہ سارے شروع کے معاملات، اخراجات، وہ سارا کچھ ماحول کی بے راہ روی، وہ سارا کچھ جب چل چلا کے جب نکاح آتا ہے تو سنت تو صرف یہی ادا ہوئی۔ اس سے پہلے جو اللہ کو اتنا ناراض کر لیا ہے، اس سے پہلے جو اللہ کی اتنی نافرمانی کر لی ہے، تو پھر کہاں پر تم نے سکون ڈھونڈا، کہاں پر تم نے اس چیز کو دیکھا؟ ہمارا اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے ہمارا تعلیم کا نظام، جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے بچے پڑھتے سیکھتے ہیں، جب تک وہاں پر ان کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ شادی معاملات یہ کیا ہے، تو پھر ایسا کچھ ہوتا ہے۔ شادی بڑی خوشی سے ہوئی، بعد میں وہ 2 سال کمیٹیاں ڈال ڈال کے وہ قرض ہی اتارتا رہتا ہے، تو وہ گھر میں خوشی کہاں سے آنی؟ حج صرف ایک وجہ سے معاف ہے، یہ جتنے میں نے عذر کیے نا، کوئی عذر قابل قبول نہیں، نہ بیٹی کی نکاح کا، نہ گھر کا، نہ گاڑی کا، نہ کاروبار کا۔ کاروبار جیسا کیسا بھی ہو، آپ مطمئنہ پیسے ہے تو حج لازم ہے۔ ایک صرف وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حج کو مؤخر کر سکتے ہیں، وہ قرض ہے۔ کہ اگر کسی نے قرض دینا ہو کسی کا تو وہ پہلے قرض ادا کرے، پھر اس کے بعد اپنے حج کے اخراجات کو دیکھے۔ تو یہاں پر قرض لے کے معاشرے کے اندر یہ سارا کچھ ہے۔ انشاءاللہ کروں گا اس پر ایک گفتگو خالص نوجوانوں سے، جنہوں نے اس بات کو عزت اور بے عزتی، معاشرے کے اندر ناک اور عدم ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ یہ معاشرے کے اندر اس وقت ہم جہاں پر چل رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے کا کسی کو پتا کوئی نہیں، ناچنے والا پوری دنیا میں ناچ رہا ہے۔ یہ ہماری اگلی نسلوں کا انجام دیکھ لے کیا ہوگا۔ اس لیے حقیقت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ راحت اور سکون کے جو اسباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے میں کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو جاؤں، اس سے ہٹ کر اپنی راحت کے اسباب تلاش کروں تو کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ نا، کائنات کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے جس کو عطا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمیں صرف یہ کہہ دیا جاتا نا اپنی زندگی کا رخ متعین کرو، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو شاید کبھی بھی کوئی انسان اپنے مقصد تک پہنچ ہی نہ سکتا۔ کبھی کہتا یہ مقصد ہے، کبھی کہتا یہ مقصد، کبھی کہتا وہ مقصد۔ اللہ نے خود پیدا کر کے انسان کو خود بتا دیا کہ نہ تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا، نہ تم اپنے آپ کو موت دے سکتے ہو۔ اس کے درمیان کا جو وقت ہے، جب زندگی بھی اللہ کی ہے، موت بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں، جو درمیان کا وقت ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے۔ حج کے بارے میں فکر کریں، اپنے دائیں بائیں میں ان چیزوں کی فکر کر کے، گویا کہ ہم حج پہ نہیں اس کو بھیجیں گے، ہم اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا ایک سبب بنیں کہ یہ دنیا میں ایمان کی حالت میں جائے گا۔ ورنہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو آپ نے بتلا دیا کہ یہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے، جس پہ آپ کے پاس اسباب بھی حج کے ہیں اور یہ حج ادا نہیں کر رہا۔ اللہ جل شان مجھے اور آپ کو دین کے احکام کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔